پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئین کے اندر 3 ریفارمز لانے کے لیے ایک آئینی پیکج تیار کیا ہے کہ کچھ انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ریٹس نکالے گئے ہیں اور کس نے نکالے ہیں میں سارے اشارے آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا. ہاؤس آف فیڈریشن کو متنازع بنانے کے لیے ہمیشہ ضمیر خریدے گئے اور ووٹ بیچے گئے. ہم پاکستان کی ساری سیاسی اشرافیہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہے یہ ان سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہم لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو ہم ایک راستہ دے رہے ہیں کہ آئیے اس راستے سے ہم سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کو اور ووٹوں کی خرید و فروخت کو ہم روک سکتے ہیں. جن لوگوں نے پیسہ کمانا ہوگا آپ شناخت کر لیں چہرے, اس کے بعد وہ اس آئینی ریفارم ہے اس کی حمایت نہیں کریں گی, وہ اس لیے کہ پچھلے دروازے سے انہوں نے کارروائی ڈالنی ہوگی. یہ بل ہے اور اس بل کو ہم اگلے ہفتے میں شروع میں ہی پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے آئین کے آرٹیکل 59(2) میں ایک ترمیم ہم لا رہے ہیں. آج تک جو آئین ہے 1973 کا, اس کے مطابق سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم اس لفظ کی بجائے اوپن ووٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. پہلی ترمیم جو ہے وہ یہ ہے مختصر سی. اس طرح سے ووٹنگ چھپی ہوئی نہیں رہے گی, کوئی ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم آئین کے آرٹیکل 63 جس میں لکھا ہوا ہے ڈسکوالیفیکیشنز کیا کیا ہوتی ہیں. یہ امینڈمنٹ وہ وعدہ ہے جو ان پاکستانیوں کے ساتھ کیا گیا ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں. صرف ایک آرٹیکل میں ترمیم کر کے اس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر سارے کے سارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈیول نیشنلٹی کے باوجود الیکشن لڑ سکتے ہیں. ہم نے ترمیم یہ کی ہے کہ جس کے پاس دوہری شہریت ہوگی وہ الیکشن لڑے گا, لیکن اپنا عہدہ ایم پی اے بنے, سینیٹر بنے, ایم این اے بنے, جب وہ بن جائے گا حلف لینے سے پہلے وہ حتمی پروف, کوئی لیٹر نہیں کہ میں نے جو شہریت ہے اس کو ریناؤنس کر دیا ہے, وہ میں نے چھوڑ دی ہے شہریت اور ترک کر دی ہے جو بیرون ملک شہریت ہے. اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ شرط لاگو نہیں ہوگی. جو تیسری امینڈمنٹ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 226 میں ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور فلاں فلاں عہدے ان کا الیکشن اوپن ہوگا. ہم نے اسی لائن میں صرف سینٹ کا لفظ ڈالا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عہدوں کے ساتھ ساتھ یہ آرٹیکل 226 ہے جس میں سینٹ کا الیکشن بھی اوپن اور آئیڈینٹیفائبل ووٹ کے ذریعے سے ہو سکے گا. اور وہی تاجر آج پھر ریٹ لگا رہے ہیں. پہلے ان کا رخ 2 چھوٹے صوبوں کی طرف ہوتا تھا, تیسرے میں ہوتا تھا, اور اب انہوں نے پنجاب میں بھی ریٹس نکالنے شروع کیے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے. میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا قبل از وقت. اس میں پہچانی جائے گی جب وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں ترمیم کے یا ترمیم کے مخالف کھڑے ہیں, یہ پہچانے جائیں گے. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کھل کے ایک پارٹی نے یہ کہا کہ ہم دوسری پارٹی کو, دونوں پی ڈی ایم میں, کہ ہم تمہاری گورنمنٹ توڑ کے تمہیں دکھائیں گے بلوچستان میں, اور گورنمنٹ ٹوٹی پھر بلوچستان میں. وہ کسی بددعا کے نتیجے میں حکومتیں نہیں جایا کرتی, یا آئین کے ذریعے سے جاتی ہیں نو کانفیڈنس کے ذریعے سے, اور یا پھر اگر کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے اور دوسرے ممبر ساتھ لگتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے ادر دین دی کولیشن, اگر ساتھ لگیں. ابھی تک یہ چونکہ قانون موجود نہیں ہے اور کسی جگہ کے اوپر کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں کھل سکتا, اس لیے یہ اس الیکشن سے آنے والے جو الیکشن ہے اگر یہ آئینی ترمیم ہم کرا لیتے ہیں تو آنے والے جو الیکشن ہے سینٹ کے, ان سے یہ شروع ہو جائے گی اور مؤثر ہو جائے گی. سینٹ کے الیکشن میں بھی کوئی ڈیول نیشنلٹی والے جو صاحب ہیں وہ الیکشن حصہ لے سکیں گے.